بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون میم راشد کی نظم اجنبی عورت کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ اس کا پہلا بند: ایشیا کے دور افتادہ شبستانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں، کاش ایک دیوار ظلم میرے ان کے درمیاں حائل نہ ہو۔ یہ عمارات قدیم، یہ خیاباں، یہ چمن، یہ لالہ زار، چاندنی میں نوحہ خواں، اجنبی کے دستے غارت گر سے ہیں۔ زندگی کے ان نہا خانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں۔ مطلب ایشیا کے دور افتادہ شبستانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں۔ ایشیائی تہذیبوں، شہروں اور راتوں کی پرانی عظمت کے درمیان میرے خوابوں کو کہیں بھی خوشی یا حسن کا وہ رومان، خوبصورت جذبہ نہیں ملتا۔ کاش ایک دیوار ظلم میرے ان کے درمیاں حائل نہ ہو۔ کاش میرے اور ان خوابوں یا حسرتوں کے درمیان ظلم یا رکاوٹ کی کوئی دیوار نہ ہوتی جو ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھتی ہے۔ یہ عمارات قدیم، یہ خیاباں، یہ چمن، یہ لالہ زار، یہ پرانی عمارتیں، باغ، سڑکیں اور پھولوں والے خوبصورت مقامات سب ماضی کی خوبصورتی اور تمدن کی علامتیں ہیں۔ چاندنی میں نوحہ خواں، اجنبی کے دستے غارت گر سے ہیں۔ اب یہی خوبصورت جگہیں چاندنی رات میں اجنبی دشمن کے ہاتھوں برباد ہو کر خاموشی سے نوحہ یعنی ماتم کر رہی ہیں۔ زندگی کے ان نہا خانوں میں بھی میرے خوابوں کا کوئی رومان نہیں۔ زندگی کے چھپے ہوئے پوشیدہ گوشوں میں بھی میرے خوابوں کو وہ خوبصورتی، وہ کشش، وہ سکون نہیں ملتا جس کی تلاش تھی۔ خلاصہ: شاعر کہتا ہے کہ ایشیا کے قدیم اور دور دراز علاقوں میں بھی جہاں کبھی تہذیب، محبت اور حسن کے چرچے تھے، اب میرے خوابوں کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ ان جگہوں پہ میری روح کو سکون یا حسن کا وہ رومان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرے اور ان خوابوں کے درمیان ظلم کی دیوار حائل نہ ہوتی جو مجھے اس حسن، اس سکون سے جدا رکھتی۔ پھر شاعر مشرق کی پرانی عمارتوں، باغوں اور چمنوں کی بات کرتا ہے جو چاندنی رات میں اجنبی دشمن کے ہاتھوں برباد ہو کر جیسے ماتم کر رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مشرق کے یہ چھپے ہوئے گوشے بھی جو کبھی خوابوں کا مسکن تھے اب خالی ہو چکے ہیں۔ وہاں نہ سکون ہے، نہ محبت، نہ کوئی رومان باقی رہا ہے۔ بند نمبر 2: کاش ایک دیوار رنگ میرے ان کے درمیاں حائل نہ ہو۔ یہ سہ پیک کر برہنہ راہ رو، یہ گھروں میں خوبصورت عورتوں کا زہر خند، یہ گزرگاہوں پہ دیو آسا جواں جن کی آنکھوں میں گرسنا آرزوؤں کی لپک، مشتعل بے باک مزدوروں کا سیلاب عظیم، ارض مشرق ایک مبہم خوف سے لرزاں ہوں میں۔ آج ہم کو جن تمناؤں کی حرمت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے، ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں۔ مطلب کاش ایک رنگے دیوار میرے ان کے درمیاں حائل نہ ہو۔ کاش میرے اور میرے خوابوں کے درمیان رنگ، نسل، قوم یا تہذیب کی کوئی دیوار نہ ہوتی۔ یہ فرق ہمارے راستے میں حائل ہے۔ یہ سیاہ پیک کر برہنہ راہ رو، یہ گھروں میں خوبصورت عورتوں کا زہر خند۔ مفہوم: سڑکوں پر کالے رنگ والے بھوکے ننگے راہگیر گھوم رہے ہیں اور گھروں کے اندر خوبصورت عورتیں مصنوعی مسکراہٹ، زہر خند لیے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ یہ دونوں انتہائی بے رحم حقیقتیں ہیں۔ یہ گزرگاہوں پہ دیو آسا جواں جن کی آنکھوں میں گرسنا آرزوؤں کی لپک۔ سڑکوں پہ طاقتور جوان موجود ہیں مگر ان کی آنکھوں میں بھوک سے چلتی ہوئی خواہشیں بھڑک رہی ہیں۔ مشتعل بے باک مزدوروں کا سیلاب عظیم، ارض مشرق ایک مبہم خوف سے لرزاں ہوں میں۔ ان ناراض نڈر مزدوروں کا ایک بڑا طوفان ابھر رہا ہے اور میں مشرق کی سرزمین پر ایک انجانے دھندلے سے خوف میں لرز رہا ہوں۔ آج ہم کو جن تمناؤں کی حرمت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے،
جن خوابوں، آزادیوں یا اصولوں کے لیے ہم مغرب میں دشمن سے جنگ لڑ رہے ہیں، جن کا دفاع وہاں کر رہے ہیں، ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں۔ وہاں خواب، وہی اصول مشرق میں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ یہاں صرف دکھاوا، ظلم یا خاموشی ہے، سچائی اور ارادے ناپید ہیں۔ خلاصہ: شاعر کہتا ہے کہ کاش میری اور میرے خوابوں یا خواہشوں کے درمیان رنگ، نسل یا قوم کی کوئی دیوار نہ ہوتی۔ وہ مشرقی دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر کالے رنگ کے ننگ دھڑنگ لوگ گھوم رہے ہیں اور گھروں کے اندر خوبصورت عورتیں مصنوعی مسکراہٹوں کے پیچھے اپنی بے حسی چھپا رہی ہیں۔ نوجوان سڑکوں پہ طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں بھوک، غربت اور دبی ہوئی خواہشوں کی آگ سلگ رہی ہے۔ مزدور بے باک ہو چکے ہیں، وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں، اور شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ مشرق کی سرزمین کسی انجانے خوف سے لرز رہی ہے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ دوسرے حصے میں شاعر مغرب اور مشرق کا موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغرب میں جن آزادیوں، خوابوں اور اصولوں کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، مشرق میں ان خوابوں کا نام و نشان تک نہیں۔ یہاں صرف ظاہری چیزیں باقی رہ گئی ہیں، حقیقی اقدار، انسان دوستی، انصاف یا خواب سب ختم ہو چکے ہیں۔ شاعر کو دکھ ہے کہ مشرق اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہاں بھوک، دکھ اور بے حسی نے سب کچھ ڈھانپ لیا ہے۔ اب اس پوری نظم اجنبی عورت کا کنکلوژن محاصل۔ انتشار کا مکمل محاصل یہ ہے کہ شاعر مشرق دنیا، خاص طور پر ایشیا کی تہذیبی اور روحانی حالت پر افسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب مشرق کے پرانے، خوبصورت تاریخی مقامات جو کبھی حسن، خواب اور رومانویت کا سرچشمہ تھے، آج خالی، اجڑے اور نوحہ خان نظر آتے ہیں۔ ظلم، اجنبیت اور بیرونی قبضے نے اس حسن کو برباد کر دیا ہے۔ شاعر کے خواب اب ان جگہوں میں اپنا کوئی تعلق، کوئی کشش محسوس نہیں کرتے۔ ایک ایسی دیوار ظلم حائل ہو چکی ہے جو نہ صرف انسانوں کو جدا کر رہی ہے، بلکہ تہذیب اور خوابوں کے بیچ بھی فاصلہ ڈال چکی ہے۔ یوں مشرق کے دلکش مناظر بھی اب اس کے لیے بے جان ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میں نے نون میم راشد کی نظم اجنبی عورت، جس کے اندر انہوں نے مشرق اور مغرب کی تہذیب کا ایک موازنہ کیا ہے، آپ کے سامنے آسان انداز میں پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ اگر آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔